تو اب کیا ہوا؟ بادشاہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کی ماں کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کے بعد چھوٹے وزیر نے سوچا کہ اب تو اچھا موقع ہے بادشاہ کو یہ کہنے کا کہ بادشاہ سلامت، تمہاری اماں کا انتقال ہوا ہے، والدہ تمہاری سیدھی سادی ہے، اب یہ والدہ تمہاری قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب کیسے دیں گی؟ فرشتوں کے سوال کے جواب کیسے دیں گی تمہاری والدہ؟ اس لیے دیکھو، ایک کام کرو، میری رائے یہ ہے کہ چھوٹا بڑا وزیر بڑا ہوشیار ہے، جو وزیر اعظم آپ کے محب اور آپ کے خاص، ان کو قبر میں ڈال دیا جائے، اور یہ قبر میں جب ڈال دیا جائے تو یہ آپ کے والدہ کے سوال کے جواب دے دیں گے قبر میں۔ اب بادشاہ تو بادشاہ تھا، ماں کی محبت، جیسے لوگ کچھ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم کرتے اور بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم کرتے۔ ارے دیوانے، ماں کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک مقام ہے، بیوی کو بیوی کا مقام دے، ماں کو ماں کا مقام دے۔ جب دونوں کو ان کا مقام دیا جائے گا تو گھر میں انتشار اور خلفشار بالکل نہ ہوگا۔ لیکن لوگ مقام نہیں جانتے، اس لیے بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم، ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم۔ اسلام یہ کہتا ہے دونوں کو سنبھالے گا، دونوں کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت کرے گا، تب تو محمد رسول اللہ کا سچا عاشق کہلائے گا۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، قبر میں بڑے وزیر کو اتارنا پڑے گا اور اتار کے اس کو دفن کر دیں گے ماں کے ساتھ، تب جو ہے مسئلہ کیا ہوگا، میری ماں کا حل ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے اعلان کر دیا اور بڑے وزیر سے کہہ دیا کہ تمہیں ماں کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو آپ کا حکم ہوگا ہم تو ویسا ہی کر دیں گے۔ اب چھوٹا وزیر قدرا، کیونکہ کچھ لوگ کسی کو ذلیل کر کے کودتے ہیں۔ ارے دیوانے، ذلتوں اور عزتوں کا فیصلہ، بلندیوں کا فیصلہ آسمانوں سے ہوا کرتا ہے، زمین پہ اس کا ظہور ہوتا ہے، فیصلے آسمانوں سے ہوا کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، سب خوش ہے، پورا عملہ خوش ہے، بڑے وزیر کے گھر کے بیوی بچے رو رہے ہیں۔ تو بڑے نے کہا میں بڑا اسی لیے ہوں کہ چھوٹے سے زیادہ عقل میرے پاس ہے، تو گھبرا مت، رو نہیں، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، میرا زندہ زندہ شوہر قبر کے گھاٹ اتر جائے گا۔ بیوی آپ سے کتنی جھنجھٹ کیوں نہ کرتی ہو، اس کے سینے کے کونے میں آپ کی محبت چھپی ہوئی ہے، آپ کی بیماری اسے بے چین کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ اچھائیوں کو سوچ کر بیوی سے اچھا تعلق اور اچھی محبت کرنی چاہیے۔ اب بیوی بیچاری رو رہی پریشان، اب یہ چھوٹے وزیر اور اس کے گھر کے لوگ سب خوش ہو رہے ہیں، مجھ کو ذلیل کرنے کی یہ سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ کیا ہوا، عین جنازے کے موقع پر جب نماز جنازہ ہو گئی اور بڑا وزیر سامنے آ گیا اور قبر میں ماں کو ڈال دیا گیا، بادشاہ نے کہا او وزیر صاحب اتر جائیے قبر میں۔ وزیر نے کہا بادشاہ جو آپ کا حکم ہوگا یہ حقیر اور فقیر وہی کرے گا، لیکن بس تنہائی میں آپ کا 1 منٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تنہائی میں آیا، کہا بادشاہ سلامت یہ بتاؤ تم نیک ہے یا تمہارے اماں نیک ہے؟ بولے بابا میں کا نیک، اماں تو بہت نیک ہے، نماز بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، اپن تو گناہگار آدمی ہے، ماں میری بڑی نیک ہے۔ کہا حضرت تمہاری امی کے جواب دینے کے لیے تو چھوٹا بھی چل جائے گا، جب تمہارا ٹائم آئے گا تو بڑے کی ضرورت پڑے گی، آپ کا جب ٹائم آئے گا اس وقت میری ضرورت پڑے گی، اور ابھی جو موقع ہے تمہاری ماں کے لیے یہ چھوٹا بھی چل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا صحیح بات تو نے بتایا، بات تو نے پتے کی بتایا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے وقت میں تیری ضرورت پڑے گی، اماں کے واسطے تو یہ دال فرائی بھی چل جائے گا۔ اس لیے ہوا کیا، بادشاہ نے کہا آج چھوٹا کدھر ہے، چھوٹا کدھر ہے۔ لوگ دوسروں کو ذلیل کرنے کے چکر میں خود ہی ذلیل ہو جاتے ہیں۔
کہا کدھر؟ جب چھوٹے کو لایا گیا کہا چلو میاں تم جاؤ، اماں کے جواب تو تم سنبھال لیں گے، ہمارے جواب کے لیے حضرت لگے گے۔ یہ ہے وہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود گڑھے میں گر جاتا ہے، اس لیے کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، اگر کھودو گے تو خود ہی گر جائیں گے۔ اب میر جعفر نے، میر صادق نے گڑھا کھودا، اور کھودا بھی کس کے لیے؟ جو اپنے زمانے کا اللہ کا ولی تھا، جو اپنے زمانے کا قطب اور ابدال تھا، ایک بہت بڑے بزرگ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے ولی کامل، بہت بڑے بزرگ، انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، وہ خود فرماتے ہیں میں جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچا اور وہاں پر میں نے مراقبہ کیا، وہاں پر مراقبہ کرنے کے بعد میں نے ٹیپو سلطان کو قبر کے اندر جس حال میں دیکھا ہے اس حال میں ٹیپو سلطان کے چہرے پہ رائی تھی، اور وہ اللہ کا ولی خوش تھا۔ وہ جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شکل چلتی ہے بغیر داڑھی کی، وہ پوری جھوٹ ہے۔ آپ اللہ کے ولی تھے، اور کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کر وہ سنتوں کا پابند نہ ہو جائے۔ جو سنت کا پابند ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو سنت کے بغیر کوئی کرامت بتا رہا ہے، سنت کے بغیر کوئی چمتکار بتا رہا ہے، وہ ولی نہیں، وہ شیطان کا دوست ہے۔ خدا کی طرف سے اسے استدراج دیا گیا ہے، اسے ڈھیل ملی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کرامت ملا کرتی ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ جس کی قبر کے اوپر آپ نے مراقبہ کیا تو چہرہ خوش و خرم اور چہرے پر لمبی داڑھی تھی۔ ایسے ولی کے خلاف، ایسے اللہ کے دوست کے خلاف سازش کرنے والا میر جعفر، یہ میر صادق، میر قمر الدین، میر معین الدین، ایسے لوگوں نے